میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کچھ اپنے والدین کو یا اپنے گھر والوں کو اتنا اعتماد اپنی ذات سے دیا تھا جو ایک بیٹی کو دینا چاہیے کہ میں آج یہاں آپ کے سامنے اس طرح موجود ہوں۔ میں نے پڑھا، تعلیم حاصل کی، تعلیمی میدان میں جتنی غیر نصابی سرگرمیاں تھیں، ڈیبیٹس کرنا ہے، مشاعروں میں جانا ہے اور کسی قسم کے الیکشنز ہیں، سب چیز کی اجازت تھی۔ لیکن جب میں نے تعلیم مکمل کی تو اس وقت تک مجھے یہ معلوم تھا کہ میں جو کچھ بھی کر لوں مجھے نوکری نہیں کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو تربیت تھی وہ یہ کہ والد سے ہماری کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں تھی کہ ہم کوئی بات نہیں پوچھ سکتے یا اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ کچھ اصول انہوں نے اپنی زندگی کے بنا لیے تھے اور وہ ہمیں معلوم تھے، لیکن ہر بات، ہر رائے میرے خیال سے میری زندگی کی سب سے بڑی دوست میری ماں ہیں، تھیں اور ابھی تک ہیں۔ 20 سال میں کنٹینیوس ٹیلی ویژن ریڈیو پہ پروگرام کرتی رہی ہوں اور بہت ڈفرینٹ نوعیت کے پروگرام تھے، نوجوانوں کے بھی، خواتین کے بھی، بزرگوں کے انٹرویوز کیے، اسٹیج شوز کیے، ٹاک شوز کیے، بہت کچھ کیا۔ میں سمجھتی یہ ہوں کہ کچھ معاملات ہیں زندگی کے جو آپ کو پتہ ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ پلان آؤٹ کر سکتی ہیں، اختیار ہے تو آپ کر لیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور پیار بھی محسوس ہوتا ہے۔ جب بھی میں خوش وقت کا نام لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میری عزیزی دوست میرے سامنے آ کے کھڑی ہو اور پھر ہم دونوں باتیں کریں اور باتیں کرتے ہی جائیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمن، خوش وقت شجاعت۔ خوش وقت شجاعت جی، جب خوش وقت عالیہ تھی تو کیسی بہن تھی، کیسی بیٹی تھی؟ میرے خیال سے یہ سوال تو آپ کو بھائی اور باپ سے پوچھنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کچھ اپنے والدین کو یا اپنے گھر والوں کو اتنا اعتماد اپنی ذات سے دیا تھا جو ایک بیٹی کو دینا چاہیے کہ میں آج یہاں آپ کے سامنے اس طرح موجود ہوں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ والدین کچھ چیزوں میں ذرا سخت ہوتے ہیں یا پابندیاں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے خیال سے ماں باپ سے زیادہ بہتر اپنے بچوں کو کوئی نہ جان سکتا ہے اور نہ پہچان سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ ایک گھر میں دیکھتے ہیں 2 بچے ہیں، ایک بچے کو بڑی اجازت مل رہی ہے، دوسرے بچے کو نہیں مل رہی ہے۔ لوگ کہنے کو تو کہتے ہیں لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے دیکھ کر کہ ماں سب سے اچھی آبزرور ہوتی ہے اپنے بچے کی، صحیح، اور باپ بھی، اگر باپ اتنا کنسرن ہے بچوں کے ساتھ تو انہیں خود معلوم ہوتا ہے۔ اور کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں کچھ اصول زندگی کے بنا دیتے ہیں۔ میرے والدین نے دراصل جو کچھ میں آج ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میرے والد اور میری والدہ، ان کی تربیت، ان کا بتانا، پڑھانا، یعنی آج بھی مجھے وہ سب کچھ یاد ہے جو میری ماں نے مجھے بچپن میں بتایا تھا۔ کیونکہ ظاہر ہے وہ اس زمانے کی پیداوار ہیں کہ جب گلستان بوستان پڑھی جاتی تھی۔ صحیح۔ والد علی گڑھ یونیورسٹی کے بڑے مایہ ناز ڈیبیٹر ہوتے تھے، MA کیا انہوں نے، تو وہ جو ایک علی گڑھ کے پڑھنے والوں کا ایک دماغ تھا، بڑے اصول پسند، قائد اعظم کی تحریک میں حصہ لیا ہوا ہے اور وہ بڑے سچے و کھرے انسان تھے۔ تو یہ جو خوش بخت ہم دیکھتے ہیں جو بہت روب والی ہیں، دبنگ ہیں، بہت بولتی ہیں، یہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی؟ بھائی اب لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں ذاتی طور پر، جب میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کچھ حیران بھی ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ آپ اپنے آپ سے زیادہ نظر آتی ہیں، زیادہ بردبار، بڑی کچھ سخت نظر آتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے جیسے آپ بہت سنجیدہ ہیں۔ جب عام زندگی میں ملاقات ہوتی ہے تو کچھ ان کا رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا ہے کچھ یوں ہے کہ ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو جو پروگرام مجھے ملتے آئے وہ سنجیدہ نوعیت کے پروگرام تھے، ہمیشہ سنجیدہ گفتگو ہوتی رہی اور کچھ ایسے پروگرام کرتی رہی جس میں کہ میری ایک شخصیت کا ایک تاثر لوگوں کے ذہن میں بن گیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ، کیا کہا تھا آپ نے؟ دبنگ۔ خیر دبنگ تو عورت کو ہونا چاہیے، ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ہونا چاہیے نا۔ لیکن جرنلزم کیا آپ نے؟ جی میں نے ماسٹرز کیا ہے جرنلزم میں۔ آپ کے ابا نے نوکری کی اجازت نہیں دی؟ جی، اس میں یہ تھا کہ میں نے پڑھا، تعلیم حاصل کی، تعلیمی میدان میں جتنی غیر نصابی سرگرمیاں تھیں، ڈیبیٹس کرنا ہے، مشاعروں میں جانا ہے اور کسی قسم کے الیکشنز ہیں، سب چیز کی اجازت تھی۔ لیکن جب میں نے تعلیم مکمل کی تو اس وقت تک مجھے یہ معلوم تھا کہ میں جو کچھ بھی کر لوں مجھے نوکری نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میرے والد مجھے نوکری کی اجازت نہیں دیں گے۔
رائٹ. ایک میں نے کہا نا انہوں نے ایک حد بنائی ہوئی تھی اس حد تک, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو آپ کا مضمون نوکری تک آپ کو لے کے جا رہا ہے وہ مضمون بھی آپ نہ لیں. مثلا میں نے ان سے کہا مجھے جرنلزم کرنا ہے, تو یہ تو ایک پریکٹیکل کام ہے نا کہ آپ جائیں اخباروں میں کام کریں, رسالوں میں کام کریں, فیلڈ ورک ہے آپ کا. منع انہوں نے نہیں کیا, پڑھ لو. شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ زندگی میں کبھی اگر اسے موقع ملے گا اور یہ کرنا چاہے گی تو اس سے بہت کچھ کام کر سکے گی. پھر ٹیلی ویژن پر جو میں آئی وہ بھی میری ایک غیر نصابی سرگرمیوں کی طرح ہی وہ سلسلہ آگے بڑھ گیا تھا. تو وہ میرے ایک ایکیڈمک کا حصہ بن گیا تھا. ماس کمیونیکیشن میں ظاہر ٹی وی ہے, ریڈیو, تو اس میں بھی کبھی نوکری تو نہیں کی لیکن کام بہت کیا اور بہت انجوائے کیا. کبھی یعنی تم نے نوکری کرنے کا سوچا بھی نہیں کہ پوچھوں ان سے یا نہ پوچھوں؟ بڑا دل چاہتا تھا. جس زمانے میں فروزہ پروگرام میں آئی تھی ایز اے ٹیلنٹ, مجھے ضیاء محی الدین نے جب وہ کیا تھا متعارف, تو اس زمانے میں اسلم اظہر صاحب نے مجھے آفر دی تھی کہ بھئی تم پروڈیوسر بن جاؤ, تم آؤ اور میں تمہیں ٹریننگ دلواتا ہوں. تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ اپنے فادر سے پوچھا تھا, تو انہوں نے یہ کہا تھا, ہاں پوچھا تھا کہ کیا میں ان کو کیا جواب دوں. تو میرے فادر نے کہا تھا کہ دیکھو شادی کے بعد تمہارا شوہر اجازت دے جو چاہو کرنا, لیکن میرے گھر میں جب تک ہو, میری چھاؤں میں ہو, تم جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو, پڑھنے کے لیے مجھے انکار نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ آگے جانے کی میں اجازت نہیں دے سکتا. تو پھر مجھے بھی کوئی ایسا افسوس نہیں ہوا, مطلب کوئی اتنا دل سے غبار نہیں اٹھ رہے تھے کہ میں جا کے نوکری کر لوں. یہ بتائیں کہ جب یونیورسٹی میں تھیں, کالج میں تھیں, ڈبیٹر آپ نے کہا تھی, تو ظاہر یونیورسٹی کا ماحول مکسڈ ماحول تھا, تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ روب تھا آپ کا, بہت آپ سنا ہے جو آپ کے ساتھ لڑکے پرانی جو سنا لڑکے آپ کے ساتھ آپ کے طالب علم تھے وہ جرات نہیں کرتے تھے آپ سے بات کرنے کی اور دور دور رہتے تھے. دیکھیں ہم جیسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں, ہم جیسی سے میرا مطلب ہے تقریریں کرنا, بولنا, مجمع میں بات کرنا, اپنی ایک رائے رکھنا, اپنا ایک اختلاف رکھنا, تو ان لڑکیوں سے لوگ ڈر تو سکتے ہیں ہاں, لیکن ان سے کوئی قریب آ کر بات نہیں کر سکتا. تو میں نے یہ اندازہ لگایا اپنی اتنی زندگی میں کہ ایک روتی بسورتی لڑکی, بیچاری لڑکی, مظلوم بیچاری جو اپنا دکھ بیان کر رہی ہے, اس سے تو سب ہمدردی کرتے ہیں, اور وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین لڑکی ہوتی ہے, بیچاری شرمائی لجائی پریشان حال. لیکن اگر کوئی لڑکی نہ کہنا جانتی ہو اور کسی محفل میں بیٹھ کر وہ اپنی رائے دینا جانتی ہو, یہاں کہیں اس کی اپنی ایک تھاٹ ہے, ایک فکر ہے, سوچ ہے, وہ لڑکی گوارا نہیں ہوتی. رائٹ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے, میرے خیال میں تو یہ بات ہے, تو وہ نہ کہنے والی عورت, بولنے والی عورت, اپنی رائے رکھنے والی عورت, ہمارے ہاں اس کو ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے باپ, بھائی, شوہر سبھی کا کردار ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں جو تربیت تھی وہ یہ کہ والد سے ہماری کوئی اس قسم کی صورتحال نہیں تھی کہ ہم کوئی بات نہیں پوچھ سکتے یا اپنی رائے نہیں دے سکتے. کچھ اصول انہوں نے اپنی زندگی کے بنا لیے تھے اور وہ ہمیں معلوم تھے, لیکن ہر بات, ہر رائے, میرے خیال سے میری زندگی کی سب سے بڑی دوست میری ماں ہیں, تھیں اور ابھی تک ہیں. کوئی بات ہے میں ان سے پوچھتی ہوں, وہ مجھے بتاتی ہیں. یعنی کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ یا بات ایسی نہیں ہے جو کبھی میں اپنی ماں سے چھپانا چاہوں یا نہ بتانا چاہوں. تو یہ جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے بچوں کا ماں باپ کے ساتھ, یہ ان کی شخصیت کو گرو کرتا ہے اندر سے, اور ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے انسان میں. تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ماں باپ کا اور گھر کے ماحول کا. بالکل بالکل. یہ مجھے بتائیں خوش بخت کہ آپ کمپیئر یا اینکر پرسن میں کہہ سکتی ہیں آپ کو, ہمارے یہاں ٹیلی ویژن میں اسٹیج پہ بھی اب کیونکہ اب اسٹیج شوز بھی ہونے لگے, بہت مختلف قسم کے کمپیئرز بھی ہیں, میزبان بھی ہیں, اینکر پرسنز بھی ہیں, اور کچھ مختلف قسم کی روایات ہیں جو شاید مجھے پسند نہ ہو. آپ کی نظر میں واٹ از اے گڈ کمپیئر, ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دیٹ؟ میرے خیال سے وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, دیکھنے والوں میں بھی آئی ہے, اور جو کچھ بھی ہم پیش کرتے ہیں وہ دیکھنے والوں کے لیے پیش کرتے ہیں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کبھی کہیں باہر دنیا میں جاتی ہوں تو کوئی بھاگا بھاگا آتا ہے, اچھا خاصا مونچھوں والا, بڑا سا لمبا چوڑا آدمی, ہم اتنے سے تھے تو آپ کا پروگرام دیکھتے تھے. برا لگتا ہوگا یقیناً. وہ اگر فرض کیجئے کہ آج سے 25 سال پہلے وہ بندہ اگر 10 سال کا تھا, مینز تو ٹھیک ہے نا, 35 کا ہوگا, ٹھیک ہے, تو ہو گیا نا 35 کا, تو اس نے دیکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ مجھ سے کہتے ہیں جی آپ لوگ تو بڑے نون ہیں اور آپ نے بڑی شہرت حاصل کی.
بات یہ تھی شاید کہ جس زمانے میں ہم نے پروگرام شروع کیے تھے، یعنی میں اپنا کہہ سکتی ہوں، اس وقت آپ کے پاس ایک چینل تھا. بالکل. 8 بجے رات کو آپ کو خوشبخت عالیہ دیکھنا ہی دیکھنا ہے، رائٹ؟ آپ کے ہاتھ میں ریموٹ نہیں ہے، آپ اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. 8 سے 9 تک کا ٹائم ہے میرا، اور میں بیٹھی ہوں براجمان ٹی وی کے اوپر، اور آپ دیکھیں اچھا برا جو ہے، آپ پسند آ رہا نہیں آ رہا آپ کو دیکھنا ہے، رائٹ؟ اچھا، ایک تو یہ وجہ بھی تھی کہ بہت زیادہ شہرت ملی اور 9-10 کروڑ عوام ایک ساتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس چوائس ہے، ٹھیک. اب تو یہ حالت ہے کہ ڈرامہ اگر چل رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک انسان دروازے سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ رہا ہے تو بچے ریموٹ فوراً ان کا جتنی دیر وہ گاڑی میں بیٹھے گا اتنی دیر دوسرے چینل پہ کیا ہو رہا ہے. اب دوسرے چینل میں اگر ایک انسان بیٹھے سے کھڑا ہو رہا ہے تو جتنی دیر وہ کھڑا ہو رہا ہے تیسرا لگا دو. صحیح بات. تو جب اتنے زیادہ چینلز ہیں، اتنی زیادہ دیکھنے کو چیزیں ہیں، تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا. اسی وجہ سے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنے سارے کمپیئرز، اور آج کل تو وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ پتھر اٹھاؤ تو ایک گلوکار نکل آتا ہے، اور اچھی بات ہے، میں سمجھتی ہوں اٹس ویری گڈ، کیوں نہ ہو. What are your good strengths? What are your strengths as a compere that you feel? میں سمجھتی ہوں اپنی زبان پر عبور. دیکھیے آپ جو زبان بول رہے ہیں اگر آپ کو اس کے اوپر عبور حاصل ہے تو آپ اپنا مطمع نظر بھی بیان کر سکتے ہیں اور دوسرے کے اندر سے بھی بات نکال سکتے ہیں. کمپیئر کا کام یہ ہے کہ آپ اس کے جس سے بات کریں اس کے اندر سے بات نکال لیں، یا جو محفل میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو اپنی گفتگو سے کوئی پاز نہ آنے دیں، کوئی گیپ نہ آنے دیں، گرپ ہو آپ کو. تو جب تک کہ آپ کا ہوم ورک اچھا نہ ہو اور آپ کو زبان پر عبور نہ ہو، جہاں زبان پر عبور نہیں ہوتا وہاں پھر وہ ذرا ہل جاتی ہے بات. تو شاید میرے نزدیک میرے لیے فائدہ کی بات یہ رہی کہ میری اردو ہمیشہ سے بہت اچھی رہی، میری والدہ کی وجہ سے، جنہوں نے مجھے فارسی بھی پڑھائی، اردو بھی پڑھائی، اور کچھ گھر کا ماحول بھی تھا. اور دوسرے یہ رہا کہ ڈیبیٹس وغیرہ کرنے کی وجہ سے مائک کا یا آڈینس کا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا. جب میں پہلا پروگرام کرنے آئی مجھے نہیں پتا تھا ادھر کیمرہ ہے ادھر ہے کیا ہے، کیمرے کا پتہ ہی نہیں تھا، بس کر رہے ہیں پروگرام. تو ابھی بھی ہوتا ہے پروگرام کرتے ہوئے میں کیمرہ بھول جاتی ہوں بعض اوقات، تو شاید اس وجہ سے بہتری ہو جاتی. بیچ میں گیپس آئے پھر آپ کے ٹیلی ویژن میں آنے سے، آپ کی اپیرنس میں گیپس آ گئے. جی. شادی، بچے ظاہر ہے بیچ میں. اچھا دیکھیں، شادی کے بعد کوئی گیپ زیادہ نہیں آیا. یہ شادی سے پہلے میں پروگرام کر رہی تھی، پروگرام کرنے کے بعد ہی کچھ عرصے بعد ہی میری شادی ہوئی تھی. لیکن شادی کے بعد بس اتنا گیپ آیا کہ 2-3 بچے پیدا ہوئے، تو وہ تو ایک گیپ آنا ہی تھا. لیکن اس کے بعد میں نے کنٹینیوس پروگرام کیے. آفٹر مائی میرج 20 ایئرز، 20 سال میں کنٹینیوس ٹیلی ویژن ریڈیو پہ پروگرام کرتی رہی، اور بہت ڈفرینٹ نوعیت کے پروگرام تھے، نوجوانوں کے بھی، خواتین کے بھی، بزرگوں کے انٹرویوز کیے، اسٹیج شوز کیے، ٹاک شوز کیے، بہت کچھ کیا. لیکن شادی کے بعد کوئی گیپ نہیں آیا، بلکہ میری وہیں سے میری رفتار شروع ہوئی تھی پروگرام کی. آفٹر مائی میرج، اس سے پہلے تو صرف ایک فروزاں پروگرام تھا جو میرا آن ایئر گیا تھا. لیکن یہ کہہ سکتی ہیں آپ کہ 91 کے بعد ایک طویل گیپ ہے جس میں میں نے بہت ریئر کیے ہیں. سال میں 1 آدھ پروگرام ہو گیا، 2 پروگرام ہو گئے، بس اس سے کوئی کنٹینیوس سیریز وائز کوئی پروگرام جسے کہتے ہیں وہ یقیناً میں نے نہیں کیا ہے. تو اس کا اگر آپ جواب مانگیں گی تو میں آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ پرائرٹیز کو بڑی اہمیت دی ہے. جہاں کہیں میں دیکھتی ہوں کہ یہاں میرے لیے زندگی میں یہ چیز اہم ہے اور یہ غیر اہم ہے، تو میں بڑی سی بڑی چیز اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیتی ہوں. شہرت، نام، پیسہ، کوئی چیز وہاں اہمیت نہیں رکھتی جہاں آپ کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کا ماحول، کوئی کام آپ کا آ جاتا ہے. تو یہ ضرور تھا کہ میرا ایک شوق بھی تھا، مجھے اچھا لگتا ہے ٹی وی پہ آنا، ظاہر ہے مجھے میری بڑی ایک خواہش پوری ہوتی ہے. لیکن اگر کسی وقت مجھے وقت نہ ملتا ہو اس کے لیے تو پھر میں مائنڈ نہیں کرتی، پھر اپنے گھر کے معاملات ہیں، زندگی کے اور بہت سے کام ہیں. تو اس وقت یعنی کہ 90 کی دہائی میں آپ کی پرائرٹیز اور ہو گئی. جی. فیملی ہو گئی، مختلف ہو گئی. آج کل آپ کا ایک اور شوق ہے، آپ نے ایک اسکول کھولا ہے. ہاں، اسکول کھولا ہے، اور اسکول ہے آپ کا اور بچے ہیں اس میں. یہ تو کچھ اور سی چیز ہو گئی. اچھا، یہ شوق سے نہیں ہوا ہے. اسکول کا جو ہے یہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے. یعنی جیسے ٹی وی پہ آنا تو ایک خوشگوار حادثہ تھا کہ جی ایک انٹرویو کے لیے آپ کو بلایا گیا اور آپ کلک کر گئے اور پھر بس ایک دم آپ اس دنیا میں آ گئے. لیکن اسکول کا ایسا نہیں تھا. میں اس بات کو بہت عرصے سے سوچ رہی تھی، بڑا ارمان تھا، دل تھا کہ بھئی ایک کام کروں، سوچ سمجھ کے کروں. لیکن اس وقت میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں یہ کمٹمنٹس پورے نہیں کر پاؤں گی. ڈیڈیکیشن مانگتا ہے یہ کام،
اور اس وقت ظاہر ہے کہ وہ جو بچے ہیں ان کو بھی تو ٹائم دینا ہے, اور کسی کا کہیں باہر پڑھنے جا رہا ہے کوئی بچہ, اپنی لائن کو کیا لینا ہے کیا پکڑنا ہے, یہ سب باتیں تھیں. تو جب ذرا تھوڑی فرصت ملی تو میں نے سوچا کہ شاید میری زندگی ایک اسکول کی کریٹیوٹی مانگ رہی تھی, بیکاز بچپن سے شاید میں یا اور بھی لڑکیاں یہ سوچتی ہوں گی کہ بھئی آرٹسٹ بھی بن جائیں اور گلوکاری بھی کر لیں اور یہ بھی کریں, بہت سے خواب ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر خواب پورا نہیں ہوتا. تو میرے بھی بہت سارے شوق اور خواب تھے. مثلا میں بہت اچھی آرٹسٹ تھی, پینٹر, بہت اچھی پینٹنگز کیا کرتی تھی. شادی کے بعد ظاہر ہے مصروفیات کی وجہ سے وہ معاملہ تھوڑا ڈھیلا ہو گیا. پھر یہ کہ شوق بہت تھا گائیں, لیکن آواز اتنی اچھی نہیں تھی اور کبھی نہیں گایا, لیکن سننے کا شوق رہا. پھر اور ایسے بہت سے کام تھے. تو ایک اسکول جو ہے اس میں جب آپ ایک بچے کی شخصیت کو بناتے ہیں اور نکھارتے ہیں, اپنے سامنے گرو کرتے ہیں, اس میں آپ وہ سب کچھ ڈال سکتے ہیں. کوئی بچہ ہے جس میں آپ کو یہ صلاحیت نظر آ رہی ہے, کسی میں یہ, اگر آپ واقعتاً بچوں کی نشو و نما بہتر اس کی شخصیت بنانا چاہتے ہیں تو اسکول سے بہترین کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ اچھا اسی طرح آرگیو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, جیتتا کون ہے؟ میرے خیال سے جتنا ان کو کوئی جانتا ہے قریب سے, لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے تو میں کہتی ہوں جو انہیں جانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوں تو میں نہیں بول سکتی. یہ فیکٹ ہے. اچھا. ہاں, کیونکہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں, ان میں سینس آف ہیومر بڑا زبردست ہے جو مجھ میں اتنا نہیں ہے, اور وہ کچھ اور ہی ہے. تو بس وہ خوب مل بیٹھے ہیں. وہ شے اور ہے. ٹھیک ہے, وہ شے اور. یہ بتائیے شجاعت کہ آپ نے اب اتنا جو اپنی زندگی کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, اور یو فائنڈ اٹ ایز یو سے سیٹسفیکٹری ناؤ. یس. آپ کے 4 بچے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک ایسا وقت تھا تب 3 باہر تھے؟ جی ہاں, کچھ تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ایسا آیا. تو ایسا تھا, اور اب بھی بڑے ہو گئے ہیں, اپنے اپنے, چھوٹا بھی ایک ہے آپ کے پاس. تو یہ بھی ایک ماں کی زندگی میں ایک گیپ ہوتا ہے, ایک ویکیوم آتا ہے when she is alone. آپ پہ بھی گزرا ہے یہ اور گزر رہا ہے. How do you feel? How do you cope? بہت اچھی بات آپ نے پوچھ لی, اس لیے کہ بے شمار خواتین کا یہ خلا ان کے زندگی میں موجود ہے. لیکن میں تھوڑی سی ارلی پلانر ہوں. میں سمجھتی یہ ہوں کہ کچھ معاملات ہیں زندگی کے جو آپ کو پتہ ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں, اگر تھوڑا سا آپ پلان آؤٹ کر سکتی ہیں, اختیار ہے تو آپ کر لیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عمر کی اگلی منزلوں میں آ رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی عورت پر بڑے ڈپریشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے شوہر کی عمر بھی آگے جا رہی ہے, اپنی عمر بھی آگے جا رہی ہے, بچے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بچہ جو 1-1 منٹ پہ آپ کے پاس آ کے کہہ رہا ہے امی منہ دھلا دیں, امی میرے کپڑے نکال دیں, امی, اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ بچہ کمرے میں بند ہے, وہ میوزک سن رہا ہے, یا وہ خود پڑھ رہا ہے, خود نہا رہا ہے, خود کپڑے بدل رہا ہے, خود کھانا کھا رہا ہے. آپ کا کام کتنا رہ گیا اس کے لیے؟ اس وقت ڈپریشنز آتے ہیں ماؤں کے اوپر کہ جی یہ تو میرے پاس آ کے بیٹھتا نہیں ہے, یہ دیکھو یہ دن بھر باہر ہے, وہ ٹیلی فون پہ لگا ہے, وہ میوزک سن رہا ہے. ایکچولی ان کی اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے بچوں کی, اور اس وقت ماؤں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب بچے جیسے جیسے انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, آپ کو اپنی کوئی مصروفیت نکالنا چاہیے. اور ایسی مصروفیت میں کہتی ہوں, اگر کسی عورت کو پودوں کا شوق ہے تو وہ گارڈننگ میں چلی جاؤ بھائی. میں کہتی ہوں وہ جو پنیریاں نوچنا اور ادھیڑنا اور وہ جو گھاس کھودنا ہوتی ہے نا, اس میں آپ اپنا سارا ڈپریشن دور کر دیں. رائٹ. جو وقت بڑھتا ہے اور ہماری عمر تھوڑی سی بڑھتی ہے تو وہی والی بات کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کچھ یا تو رہ جاتا ہے کرنے کو, کھانے کو, پینے کو, ملنے کو, جانے کو. خوشبخت شجاعت, ڈز شی ہیو اینی ریگریٹس؟ کچھ رہ گیا کرنے کو؟ بہت کچھ رہ گیا. ڈاکٹر بن رہی تھی, ڈاکٹر بنتے بنتے جرنلزم کیا, جرنلزم میں اخبار نہ نکال سکی جس کا بہت ارمان تھا. اس کے بعد ٹیلی ویژن کے بعد پھر آپ اگر گھریلو زندگی دیکھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں وہ تو سب کچھ بہت رہ گیا. اگر میں زمانہ طالب علمی کی بات کروں کہ جی میرے اتنے ارمان تھے کہ میں بہت اچھی آرٹسٹ پینٹر بن جاؤں, وہ بھی رہ گیا. لیکن میری بچی بہت اچھی آرٹسٹ بن گئی. تو جتنے میں 2-4 زندگی میں یہ خیال تھے کہ خواب پورے نہ ہوئے, خوشی اس بات کی ہے کہ میرے بچوں نے وہ خواب میرے پورے کیے ہیں, اور میں نے ان پہ تھوپا نہیں کبھی.
یعنی میں نے اپنے بچے کو زبردستی یہ نہیں کہا کہ یہ میں کرنا چاہتی تھی اب تم کر کے مجھے دکھا دو، ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن جو کام میرے زندگی میں تھوڑے بہت رہ گئے اور میں کرنا چاہتی تھی وہ کسی نہ کسی بچے نے کسی نہ کسی طور وہ خود ہی کیا شوق سے، اور مجھے بڑا اچھا لگا. جب پہلی دفعہ میری بیٹی نے برش اٹھایا اور پینٹنگ کی تو مجھے لگا میں کھڑی ہوں سامنے، رائٹ. جب بیٹے نے میری ڈبیٹ جیتی اور وہ انعام لے کر آیا تو مجھے لگا یہ میں کھڑی ہوں. کہیں کہیں مجھے لگتا ہے یہ شجاعت کھڑے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ ایک عجیب سا ایک آمیزہ یا مجموعہ ہوتے ہیں ماں باپ کا، اچھی بری تمام چیزوں کا. یہ تو ہے. آگے کچھ ہے کرنے کو؟ کیا وہ ایک شعر ہے نا کہ بڑا اچھا سا شعر ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ جذبہ تعمیر نہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ جذبہ تعمیر نہ ہو، ورنہ ہر دل میں کئی تاج محل ہوتے ہیں. تو اسی طرح میرے خیال سے زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے جہاں انسان اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. تو اب وہ لمحہ ہے زندگی میں اور یہ آ جانا چاہیے کہ جب انسان اپنی ذات سے ہٹ کر کائنات کی بات کرتا ہے، اوروں کی بات کرتا ہے. مثلا اپنے بچوں کو پڑھایا، دوسروں کے بچوں کو پڑھانے کی بات کیجیے. ہم نے پہنا اوڑھا خوب لیکن کسی اور کا تن بھی ڈھانپنے کی کوشش کیجیے. یا اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے کہ آپ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اس کی بات کیجیے. تو اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ دس ناٹ دا اینڈ آف دا لائف کہ جی بس بڑا ٹی وی پہ آ گئے تو بڑا یہ کر لیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک سمندر میں قطرے کی بھی حیثیت نہیں ہے اس بات کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ دیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کسی کے کام میں آؤں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی. یہ میرا دل چاہتا ہے.